عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز و محترم حضرت مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب دامت برکاتہ صدر جمعیت علماء کشی نگر، انتہائی مشفق و مربی جن کے ذریعے آج میں آپ حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں، آپ تمامی حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں اور جس ادارے میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے یہاں کے تمام کارکنان، تمام اساتذہ کرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے جو باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں آقا نامدار علیہ السلام اس کائنات سے دار آخرت کی طرف منتقل کر گئے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیں تو ادب کے دائرے میں بیٹھ کر ہمیں گفتگو کو سماعت کرنی چاہیے، چونکہ ہم سب آدمی اپنے حضور علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ظاہر ہے جن کے دل میں جن کی محبت ہوتی ہے تو وہ ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی باتوں کو خوش دلی کے ساتھ سنتا ہے، اور جب وہ باتیں سنی جاتی ہیں تو قلب و جگر کے اندر پیوست منجمد ہوتی ہے، ایک محبت کی لہریں جوش مارتی ہیں۔
اس لیے ہم اور آپ حضور علیہ السلام کے محبت کا ثبوت پیش کریں کہ آقا نامدار علیہ السلام پر ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آئیے ہم اور آپ حضور پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، آؤ بیٹھیں مرکز انوار کی باتیں کریں، آؤ بیٹھیں مرکز انوار کی باتیں کریں، کہ آؤ بیٹھیں مرکز انوار کی، آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، پھول برسائیں رخ دیدار کی باتیں کریں۔ آواز تھوڑا اس کو ٹھیک دیجیے۔ پھول برسائیں رخ دیدار کی باتیں کریں، کہ خاک سمجھیں گے وہ ساجر میں رموز معرفت، خاک سمجھیں گے وہ ساجر میں رموز معرفت، جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کرے، جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کرے، میرے پیارے مصطفیٰ کی کتنے اعلیٰ شان ہے، کہ میرے پیارے مصطفیٰ میرے پیارے مصطفیٰ کی کتنی اعلیٰ شان ہے، نام بدلنے کے میری جان بھی قربان ہے، نام بدلنے کے میری جان بھی قربان ہے، کہ آؤ بتلا ہو تمہیں روضہ میرے سرکار کا، عرش اعظم سے، عرش اعظم سے ہے افضل میرا ایمان ہے۔ پتہ نہیں کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے مائک میں جس کی وجہ سے آواز کیجیے، دیکھیے اگر سیٹنگ ہو پاتا تو کیجیے بھائی، کیونکہ حالت خراب ہو جائے اپنے میرے پیارے مصطفیٰ کی کتنے اعلیٰ شان ہے، کہ میرے پیارے مصطفیٰ میرے پیارے مصطفیٰ کے کتنے اعلیٰ شان ہے، نام پڑھنے کے میری جان بھی قربان ہے،
زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہے شریعت زندگی کا ایک مکمل ضابطہ یہ ہے شریعت زندگی کا ایک مکمل ضابطہ جو شریعت میں دخل دے وہ بڑا شیطان ہے جو شریعت میں دخل دے وہ بڑا شیطان ہے میرے پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار رسالت علیہ السلام کو پیدا فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ اونچا رتبہ سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کونین جناب نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا حضور علیہ السلام سب سے اخیر میں آئے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے بعد جو قریب آتا گیا تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے باپ داداؤں کے چہروں کے اندر وہ نورانیت عطا فرمائی تھی کہ اس نورانیت کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں جس نبی کی آمد کی بشارت سارے کے سارے رسولوں نے دیا سارے کے سارے نبیوں نے دیا شاعر کہتا ہے کہ جتنی کی بشارتیں دی سب انبیاء نے ہمیں کو اسلام کے بہادی تشریف لا رہے ہیں اسلام کے بہادی ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء علیہ السلام آئے سب سے اخیر میں لیکن آپ ذرا غور کریں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور ایک روایت کے اندر آیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں سارے رسولوں کا سردار ہوں لیکن اس بات کے اوپر فخر نہیں کرتا اے لوگوں ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کون سا نبی عطا فرمایا وہ نبی عطا فرمایا جو بڑی شان و شوکت والا بڑا ہی روب و دبدبے والا اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے قبر سے اٹھوں گا سب سے پہلے جو اپنے قبر سے اٹھے گا وہ میں ہوں گا سب سے پہلے جو جنت کے اندر جائے گا جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا وہ میں ہوں گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی امت کی سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں وہ میں ہوں گا اور سب سے پہلے خالق کائنات جن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا وہ میری ذات ہوگی وہ کون؟ وہ ہمارے اور آپ کے آقا مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں شفاعت میں کروں گا اور میری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے قبول کی جائے گی پھر حضور کہتے ہیں میں اس بات پر فخر نہیں کرتا میں نے آپ کے سامنے تمہید میں یہ بات
رہی ہے کہ ذرا غور کریں، حضور علیہ السلام آئے اخیر میں سارے رسولوں نے، سارے نبیوں نے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی بشارت دی، اور آقا نامدار علیہ السلام کے آنے کا زمانہ جو قریب ہوتا گیا، اللہ کے پیغمبر کے باپ داداؤں کے چہرے کے اندر اللہ نے وہ نورانیت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ہر کوئی سمجھ جاتا کہ وہ آخری نبی اب تشریف لانے والے ہیں۔ حضور پاک سرور کونین جناب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے 50 یا 55 روز قبل، 50 یا 55 روز پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش فرما دیا جو قرآن کریم کے اندر آیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری سے 50 یا 55 روز پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ یمن کا حاکم ابرہہ اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے حج کے ایام میں یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ حج کے ایام میں یہ لوگ مکہ المکرمہ جا رہے ہیں۔ پھر پوچھا کہ مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ پتہ چلا یہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب وہ یمن کا حاکم جو عیسائی تھا، ابرہہ نامی، ان کے اندر عیسائی یہودی یہ اسلام کا کٹر دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نیست و نابود ہو جائے، اسلام کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہم اس جگہ پر ایک ایسی عمدہ عمارت بنائیں گے کہ لوگ خانہ کعبہ کو بھول جائیں گے، کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے نہیں جائیں گے، سب لوگ اب اس جگہ پر آئیں گے۔ بتلائیے خانہ کعبہ کو عزت کسی انسان نے دیا یا خالق کائنات نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو عزت عطا فرمایا۔ خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ عیسائی، وہ ابرہہ نامی شخص، انہوں نے کہا کہ میں اس کے بدلے میں ایک ایسی عمارت بناؤں گا کہ جس عمارت کی عمدگی کو دیکھ کر لوگ خانہ کعبہ کو بھول جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عمارت بنایا، اور عمارت بنانے کے بعد کچھ لوگ اس کا طواف بھی کرنے لگے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے بہت ہی عمدہ انداز میں انہوں نے اس عمارت کو بنایا، بہت ہی نقش و نگار کیا، سونے اور چاندی سے اس کو مزین کیا، ہیرے جواہرات بھی اس کے اندر لگائے تاکہ کسی طریقے سے لوگ اسے دیکھیں اور اس کے قریب آئیں۔ لیکن ذرا آپ اور سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العزت کے ہر خانہ کعبہ کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اس عمارت کو، انہوں نے اس گرجا گھر کو بنایا۔ کچھ دنوں تک اس کا طواف کیا گیا، لیکن جو عرب کے رہنے والے نفیل نامی شخص، انہوں نے کچھ گندگی کو لیا اور اس عمارت کے اندر ڈال دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس جگہ کے قریب میں ایک آگ روشن کیا گیا تھا، وہ آگ ہوا سے اڑتے ہوئے اس عمدہ عمارت کے اندر لگا، جس کی وجہ سے وہ خاکستر ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ اب یہ ابرہہ نامی شخص، انہوں نے یہ چاہا کہ جب ہماری عمارت کو ختم کر دیا گیا تو میں خانہ کعبہ کو منہدم کر دوں گا، خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی فوج کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف بڑھنے لگا، اپنی ساری فوج کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف قصد کیا، اور روایت کے اندر آتا ہے
13 ہاتھی ان کے ساتھ موجود ہیں، ان 13 ہاتھیوں کو لے کر کے خانہ کعبہ کے قریب جا رہا ہے۔ راستے میں جو بھی قبیلہ مزاحمت کر رہا ہے، جو بھی قبیلہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے قدم نہ بڑھاؤ، تم اللہ کے گھر کی طرف نہ جاؤ، تم اپنے قدم کو روک لو، وہ اس سے مقابلہ آزمائی کرتا اور اسے تحقیق کرتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچتا ہے۔ مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے رہنے والے باشندوں کے بہت سارے مویشی جانور چل رہے ہیں، تو ابرہہ نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ جاؤ ان تمام جانوروں کو قید کر لو۔ چنانچہ ان جانوروں کو قید کر لیا گیا۔ مکہ والے خوف زدہ ہو گئے۔ حضور پاک سرور کونین جناب نبی کریم علیہ السلام کے دادا خواجہ عبد المطلب، اللہ تعالیٰ نے بڑی وجاہت عطا فرمائی تھی، بڑی ہی شان و شوکت عطا فرمائی، بڑا روب و دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ سردار مکہ تھے، انہوں نے مکہ کے سارے لوگوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا، اے لوگوں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا، ہر انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، ہم اپنے سامان کی حفاظت کریں گے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ذرا توجہ سے سنیں، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اب یہاں پر حضرت خواجہ عبد المطلب نے کہا، اے لوگوں، تم اس ہیرا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤ، ہیرا پہاڑ پہ چڑھ جانا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ چنانچہ حضرت خواجہ عبد المطلب وہاں سے نکلے، ابرہہ کے پاس پہنچنے لگے اور ابرہہ کے دروازے کے پاس نفیل نامی شخص جو دربان ہے، انہوں نے ان سے کہا کہ میں ابرہہ سے ملنا چاہتا ہوں، لہذا جاؤ ان سے کہہ دو عبد المطلب آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور ان سے ملنے کی بات کہی گئی کہ یہ خواجہ عبد المطلب سردار مکہ ہیں، بہت بڑے سخی انسان ہیں، جن کو جن چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان کو اپنا مال عطا فرماتے ہیں، لہذا آپ ان سے ملاقات کریں۔ چنانچہ ابرہہ تیار ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، خواجہ عبد المطلب کو بلایا جائے۔ وہ اندر جاتے ہیں، جیسے ہی ان کے شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، روب و دبدبہ کو دیکھ کر وہ اپنا تخت چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے جا کر کے بیٹھتے ہیں، اور خواجہ عبد المطلب بھی اس جگہ پر بیٹھ رہے ہیں۔ دونوں بیٹھ کر کے آپس میں بات چیت شروع کرتے ہیں، بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد خواجہ عبد المطلب نے درمیان گفتگو میں کہا کہ آپ نے جو ہمارے مویشی کو قید کیا ہے وہ ہمارے مویشی کو ہمارے پاس واپس کر دو۔ تو انہوں نے ہنسنا شروع کیا، کہاں لگایا اور کہنے لگا کہ شاید تمہارا تعارف جو میرے سامنے کیا گیا وہ تعارف صحیح نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سامنے تو یہ کہا گیا خواجہ عبد المطلب سردار مکہ ہے، بہت بڑے رئیس انسان ہے اور بہت بڑے سخی انسان ہے، یہاں پر آپ کی عزت کا مسئلہ ہے کہ ہم آپ کے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ آ کر کے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں۔ خواجہ عبد المطلب نے ان سے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جانور میرے ہیں، اس لیے میں اپنے اس جانور کی بات کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کا ذمہ دار اللہ رب العزت کی ذات مبارک ہے، لہذا اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ کے گھر کو گرائے تو جاؤ آگے بڑھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ خواجہ عبد المطلب اپنے 200 اونٹ کو لے کر خانہ کعبہ میں پہنچے اور اس کے بعد اللہ رب
رب العزت کے گھر میں جا کر کعبے کی جالی کو پکڑے، غلاف کعبہ کو پکڑا اور پکڑ کر کے دعا مانگنے لگے کہ اے بار الہ، اے بار الہ، ہم کمزور لوگ ہیں، تو طاقتور ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ فرما اور انہیں نیست و نابود فرما، یہ تیرے گھر کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ خواجہ عبد المطلب نے اپنے وہ 200 اونٹ کے بارے میں اللہ کے حضور میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم اس کو تیری راہ میں قربان کرتے ہیں، لہذا ہم اس کے اوپر نشان لگاتے ہیں۔ وہ 200 اونٹ کو قربان کر دیا گیا۔ خواجہ عبد المطلب پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ابرہہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اپنے اونٹ کو اٹھا رہا ہے، لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اونٹ کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور جیسے ہی ان کا چہرہ یمن کی طرف کیا جاتا ہے تو وہ اونٹ تیزی سے چلنے لگتا ہے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے سمجھ لیا کہ انہوں نے یمن کا حاکم ابرہہ نے سمجھ لیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ تو انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ انہیں شراب پلائی جائے۔ شراب پلایا گیا لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مست ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اب خواجہ عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں، اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، صلیب آج کامیاب نہ ہونے پائے، یہ عیسائی اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ایک چھوٹے چھوٹے پرندے کو بھیجا جو اپنے چونچ کے اندر دانا لیے ہوا، وہ دانا کے ذریعے سے ان کے اوپر ایسا وار کرتا کہ جو چھید کرتے ہوئے آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا۔ کچھ لوگ بھاگنے پر مجبور ہوئے اور راہ فرار اختیار کیا، لیکن سب لوگ تباہ و برباد۔ یمن کا حاکم ابرہہ، ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے بدن کے حصے سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کٹ کر کے زمین پر گر پڑتا تھا۔ ان کے جسم سے